السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تفسیر میں ایک بار آپ سب لوگوں کا دوبارہ استقبال ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ سورہ یاسین کی تفسیر تقریباً مکمل کرنے کو ہیں۔ آج کی یہ 12ویں نشست ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ پچھلی نشستوں کو سن نہیں پائے، ان سب نشستوں کی ریکارڈنگ الحمدللہ ہمارے الحکمہ ٹی وی کے چینل پر موجود ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، التجا ہے کہ جو نشستیں آپ لوگوں کی مس ہوئی ہے، اب تک کے 11 نشستوں کی ریکارڈنگ وہاں موجود ہیں، تو آپ وہاں وزٹ کر کے یہ سورہ یاسین کے تمام 11 ایپیسوڈ اور آج کا 12واں ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ تعالی 13ویں ایپیسوڈ میں ہم لوگ سورہ یاسین مکمل کر پائیں گے۔ میرے ساتھ میں میرے دوست فیصل قاضی صاحب ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دونوں آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 سے 71 سے ہم آج کی یہ نشست کا آغاز کریں گے۔ تو میں پڑھوں؟ بالکل، آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلهم ینصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں اے نبی، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے، کہیں کہیں اس کا ترجمہ ہفتیاں کستا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین، 71 نمبر کی آیت سے بفضل تعالی شروعات ہونے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیش از بیش نعمتوں میں سے اس آیت کے اندر میں خصوصیت کے ساتھ مویشیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے روزمرہ مشاہدے کی چیز ہے مویشی، لیکن ذہن اس طرف کم ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کے سلسلے میں ہم پر کیا فضل فرمایا ہے۔ موین بھائی، اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں جی تو ترجمے کو ایک بار اور آپ پڑھ لیں جی، تو پھر ہم ان کی جزیات پر انشاءاللہ آتے ہیں۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا خلقنا، کیا ہم نے بنایا ہے، لہم ان کے لیے، اپنے ہاتھوں سے، مما عملت
عملت ایدینا، ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنا، مطلب یہ مویشی انہوں نے خود نہیں بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے بنائے ہیں، اور بالکل ہو بہو یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے ابتدا میں کہی تھی، وما عملتہ ایدیہم، یہ جو کچھ پھل ہیں اور یہ باغات ہیں اور یہ انگور ہیں، یہ سب ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور وہاں پہ بھی آیت کو اسی بات پر ختم کیا گیا تھا کہ افلا یشکرون، کہ کیا اتنا سب دیکھنے کے بعد میں بھی یہ شکر گزار بندے، اور یہاں بھی اختتام آیت، اور یہاں پہ بھی اختتام میں جو ہے افلا یشکرون جو ہے۔ تو معین بھائی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کے بعد میں فہم لہا مالکون، یہ بڑی عجیب بات کہ حق تخلیق تو ہم نے کی، لیکن تخلیق کرنے کے بعد میں حق ملکیت تو ہمارا ہوتا، کہ جو چیز ہم نے بنائی اس پر ظاہر سی بات ہے حق ملکیت ہمارا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے آپ کو حق ملکیت سے دستبردار کر دیا، اور ان مویشیوں کا حق ملکیت اے انسانوں، اے بنی نو انسان، تم کو عنایت کیا۔ اور فیصل بھائی، اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اپنے وجود سے لے کے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی جو انسان کو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس میں، اور اس میں ہمارا حق ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ لیکن ہم کو اس بات کا ہمیشہ یہ احساس لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جس کے ہم امین بنائے گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہم پر لاحق ہوتی ہے کہ امین ہونے کی حیثیت سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے یا بتایا ہے اس کا استعمال کریں ہونا چاہیے۔ بلکہ تشریح میں معین بھائی یہ بات بھی آتی ہے کہ منعم کی دی ہوئی نعمت کا یہ حق ہے کہ ہم اس نعمت کا استعمال ٹھیک اسی طریقے سے کریں جیسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ حق تصرف ہم لوگوں کو حاصل ہے ضرور ناظرین، لیکن یہ استعمال کا جو حق ہے اس کو استعمال کرتے سمے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود بندیوں کا خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو اور فیصل بھائی، ایک بڑی عجیب بات جو ایک مفسر نے لائی ہے جس کی طرف میں ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان تمام منکرین آخرت سے یہ کہا کہ تم ایسے ہو کہ میرے بھیجے ہوئے نبی کی نہ صرف تکذیب کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، بلکہ اس کو سب سے بڑا شاعر گردانتے ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ میں بہت برہمی کا اظہار کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ان کو ان کے دل میں توحید کی اور ربوبیت کے کو لے کر جو احساس کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ وہ واپس جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے منعم کو پہچانے ان نعمتوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہے۔ تو یہ جانوروں کے سلسلے میں ناظرین پہلی بات تو یہ بیان ہوئی کہ فہم لہا مالکون، اور تم ان کے مالک ہو۔ تو یہ حق ملکیت اللہ تعالیٰ کا عنایت کردہ، کیونکہ خالق تو وہ ہے، حق ملکیت اس کا ہے، لیکن اس نے اس کی عالی ظرفی ہے کہ ہمارا حق ملکیت تسلیم کر دیا اس مخلوق پر جس کی تخلیق میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں معین بھائی یہ بھی آتا ہے اس کے بعد کی جو آیت ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ تو یہ ذللناہا کے اندر میں وہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر انسانوں کو جو قوت تسخیر عنایت کی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یہ کوئی عاجزی ہے، تذلل ہے، یہ وہ ساری چیزیں کہ بھئی اس قدر مطلب جانور باوجود اس کے کہ قوت میں انسان سے بڑا ہوا ہے۔ آپ کسی بیل کو لے لیں، آپ کسی اونٹ کو لے لیں، وہ وزن کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ہم سے کچھ کئی گنا بڑا ہوا ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابو عنایت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے کہ ہم ان کو سدھاتے ہیں
اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو پاور کی جو اکائی ہے وہ ہارس پاور کے طور پہ یوز ہوتی ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. اور اس میں ذللناہ میں فیصل بھائی یہ مجھے یاد دلاتی ہے اس آیت کی طرف جو ہم سفر کے وقت پڑھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ یہ سواری جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ پاک ذات ہے جس نے ہمارے لیے مسخر کر دی. آپ کار کو ہی لیجئے جو آج کل کے سواری بنی ہوئی ہے، اب اگر سمجھ لیجئے اس پر سے ہمارا قابو ذرا سا ہٹا اور حادثہ ہونے کا امکان قوی ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کار کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے. وما لہو مقرنین، کہ ہم تو اس کے اوپر قابو پانے والے نہیں تھے. یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو میرے خیال سے یہ آیت بالکل جا کر جو ہے اس آیت کا وہ جو مفہوم ہے اس کو اور زیادہ واضح کر دیجیے. آشکارا ہے وہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی، اس طرح کی بات آتی ہے. قوت تسخیر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت کی ہے، ورنہ اگر ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم ایک مٹی کے پیکر سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو معین بھائی اس کے بعد میں ارشاد باری تعالیٰ یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، اور مسخر کرنے کی ہی مزید تشریح یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ تمہیں ان پر قابو حاصل ہے لہٰذا تم ان میں سے کسی پر سواری کرتے ہو اور کسی کو جو ہے اپنے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو. بالکل. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں ہے تمہارے لیے یا ان کے لیے منافع بہت زیادہ، اور زیادہ منافعت ہے اس میں. وہ مشارب اور پینے کی چیزیں، مشروبات ہے جیسے کہ دودھ ہے. افلا یشکرون، تو اس کے بعد میں بھی کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ منافع کے سلسلے میں معین بھائی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جانور کے جسم کے جو گوشت تو ہے ہی جو ہمارے استعمال میں آتا ہے. اب آپ چمڑے کو لے لیں تو ایک پوری کی پوری لیدر انڈسٹری ہے جو اس کے اوپر سروائیو کرتی ہے، اور اس میں مختلف ملبوسات ہیں لیدر کے جو بنائے جاتے ہیں، ہاتھوں کے دستانے ہیں، پہننے کے جیکٹ ہیں، پھر آپ کے کمر میں جو بیلٹ لگتا ہے وہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان میں دیگر منافع بھی رکھے ہیں. اور ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہ ہڈیوں کا بھی تک جو ہے کھاد کی شکل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور سنگوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو کوئی ایسا جز ہی نہیں، کوئی جز نہیں ہے جانور کا جو بیکار جاتا ہو. کل تک شاید خون بیکار جاتا ہوگا تھا، لیکن آج جو ہے جانوروں کے خون کو بیچا جاتا ہے اور اسے کھاد بنائی جاتی ہے. اب یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں پر وہ شے حرام ہے. جی. اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ جسم کے اندرونی اعضاء جو ہیں، اب یہ ٹھیک ہے کہ کسی کراہیت کی بنا پر ہم انہیں کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن اس سماج کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ان چیزوں کو بھی کھاتا ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ ان چیزوں کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. لیکن آپ نے جب یہ ذکر نکالا یہ ہے تو اس میں ایک سائنسی پہلو ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ سرجن جو ہوتے ہیں جراحی کے بعد میں جو یہ استعمال کرتے ہیں، جی مطلب اس کو جو اسٹیچز کہتے ہیں، جو دھاگا کہتے ہیں، وہ اسی گٹ سے بنتا ہے، جانوروں کے گٹ سے، جس کو کیٹ گٹ کہتے ہیں، اسی سے جو ہے یہ دھاگا بنتا ہے. اور آج بھی بہت بڑی تعداد میں اسی دھاگے کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے جانوروں کی جو انٹسٹین ہوتی ہے اس کو کام میں لیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے قصائی بھائی ہوتے ہیں، ان آنتڑیوں کو یا ان انٹسٹین کو جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں جو یہ سوچس بناتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی حیران کن بات جو ہمارے علم میں آتی ہے ناظرین. مجھے یاد آیا کہ اینیمل ہسبنڈری اور کیٹل فارمنگ یہ تو اب باقاعدہ اینیمل سائنس کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور جو لوگ اس فیلڈ میں گریجویشن کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ باتیں باقاعدہ سکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ لایا ہے منافع، اور ان منافع کے اندر میں جو بھی فائدہ ہم ان مویشیوں سے حاصل کرتے ہیں وہ سبھی کے سبھی اس کے اندر میں شامل ہے. معین بھائی یہ جو بات آئی کہ تم اسے سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو، کچھ صدیوں پہلے اگر ہم چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کنوینس کے لیے the only mode available was animal.
گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، اسی طرح سے آپ کا اونٹ ہے، اور سب بعد میں جب پہیے کی دریافت ہوئی تو باقی تمام تر چیزیں آئی ناظرین، لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت تو یہ مویشی ہی تھے، اور مویشیوں میں سے خصوصاً گھوڑا اور گدھے کو بھی استعمال کیا جاتا تھا سواری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا اور ہم ان کا طرح طرح کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہیں بھائی دودھ کے اندر میں مشارب والی جو دودھ بھی اپنے آپ میں اب ایک انڈسٹری ہو کر کے رہ گیا ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر میں تو جو ملک ریولوشن آیا ہے اس کو دیکھنے سے ہی مطلب یوں ہے کہ بات بن جاتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ اپنے فضل خاص سے ہم لوگوں کو عنایت کی ہے۔ فیصل بھائی میں آپ سے صرف میں کل جب اس کو پڑھ رہا تھا افلا یشکرون کہ کیا اس کے بعد میں بھی یہ شکر گزار بندے نہیں بنتے، تو مجھے فوراً جو ہے، اور چونکہ گھوڑے کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں، سواری کا سب سے بڑا جانور جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا عام طور پر جنگوں میں اور اس میں وہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے، تو پھر مجھے وہ سورہ العادیات کی یاد آ گئی، والعادیاتی ضبحا، اور وہاں اس کے بعد میں پہلے جو ہانپتے ہوئے گھوڑے جن کے سم سے جو ہے چنگاریاں نکل رہی ہے اور غبار اڑاتے ہوئے، اور وہ جا کے پھر صبح کے وقت جو ہے دشمن کے لشکر پر دھاوا بولتے ہیں، اور فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایک آیت استعمال کی، ان الانسان لربہ لکنود، یہ مجھے وہ آیت یاد آئی کہ تم ان گھوڑوں کو دیکھنے کے بعد میں بھی تم ہو کہ وہ تمہارا اتنا وفادار ہے کہ حالانکہ تم نے اس کی تخلیق نہیں کی، نہ ہی تم ان کو پالتے ہو، ان کا پالنے کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی جان جوخم میں ڈال تمہارے لیے دشمنوں کے لشکر میں کود پڑتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان ہے کہ وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے، یہ ساری نعمتوں کو پا چکنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا، نہیں اس کا شکر گزار ہوتا ہے، نہیں اپنے منعم کے احسانات کو یاد رکھتا ہے۔ معین بھائی مودودی صاحب نے یہ ناشکرے پن کی جو وضاحت کی ہے، میں 2 لائن میں اگر پڑھ دوں تو ہمارے ناظرین کے لیے، نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا، اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا، اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا، یہ سب کفران نعمت ہے، اور یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ تو یہ مطلب کفران نعمت کا جو میں سمجھتا ہوں براڈسٹ پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے وہ یہاں پر آیا، اور یہ واقعتاً ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ محض لفظوں کا استعمال کر کے کچھ باتیں کہہ دی گئی ناظرین، بلکہ یہ ہمارے تجربے میں ہو اور ہماری مشاہدے میں بھی رہے اور ہمارے عمل کا ایک حصہ بھی بن جائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منعم ہونے کو ان تمام تر حیثیتوں میں قبول کریں اور اس کی عطا پر اس کا شکر بھی بجا لائیں، اور اس کی عطا پر تصرف فرماتے ہوئے حدود سے متجاوز نہ ہوں۔ تو یہ ہے وہ افلا یشکرون جس کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں معین بھائی میرے خیال سے اگر ہماری بات مکمل ہو گئی جی تو ہم واتخذوا من دون اللہ آلہہ، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کا طرز عمل دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا بیٹھے، یعنی اس کی ہٹ درمی پہ اپنے قائم رہتا ہے، وہ اپنی سرکشی پہ قائم رہتا ہے، اور فوراً جو ہے اس کی وجہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، اس کو یہ امید بندھی ہوئی ہے لعلہم ینصرون، کہ اس کو یہ امید بندھی ہوئی ہے کہ یہ باطل خدا اس وقت جو ہے، مطلب یہ جو باطل شفاعت کا جو پورا تصور ہے 1-2 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور اس کو ختم کر دیا، کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل خدا، یہ دیوی دیوتا، یہ بت جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، یہ شاید ان کی وہاں مدد کریں گے، اگر پہلے تو وہ اس بات کے منکر تھے کہ آخرت بپا ہی نہیں ہونے والی ہے اور انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جانے والا ہے، اگر ایسا ہوا بھی تو یہ جو باطل خدا ہے ان کے، وہ خدا ان کو وہاں بچا لے جائیں گے یا ان کی شفاعت کریں گے۔ حالانکہ ان کی بے بسی کا جو تذکرہ ہے اگلی آیت اسی سے بھرپور ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نفی کر دی لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب یہ
انسانی عقل پر بھی کبھی کبھی معین بھائی ماتم کرنے جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم جس قدر شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اس کی پہچان ہم کو عنایت کی, اور اللہ تعالیٰ یہ کرم ان پر بھی کرے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان سے آج تک محروم رہے, کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی تذلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں سے امیدیں باندھے بیٹھے جو اس کی امید کو بر لانے کی, پورا کرنے کی کوئی قوت, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بہت صحیح کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم, وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور یہ چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو بالکل ہی برحق, لیکن تھوڑے سے یوں کہہ لیجئے کہ ہماری اپنی محنت سے بھی ہم اس نتیجے کو پہنچ سکتے ہیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, اس کے اندر ایک عجیب بات ہے. محضرون کی معنی ہوتی ہے کہ حاضر کیا جانا. تو یہ پورا کے پورا لشکر جو آخرت کے منکر ہیں ان کو ان کے دیوی دیوتاؤں اور وہ جو بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں مفسرین نے. ایک تو یہ کہ یہ دیوی دیوتا جو ہے خود جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایز اے گواہ اللہ تعالیٰ شامل کرے گا کہ ان کی آپ پوجا کرتے تھے جو بول بھی نہیں سکتے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بات رکھی تھی. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے اور کچھ مفسرین نے, آپ اس آیت کو یاد کیجئے سورہ بقرہ کے اندر ہے وقودها الناس والحجارہ, کہ اس جہنم کے لیے تم تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اور وہاں پتھر سے مراد مفسرین نے یہی پتھروں کے بتوں کو لیا ہے کہ ان کی تذلیل کے لیے اور ان کے افسوس کے لیے وہ خود اپنی آنکھوں سے ان بتوں کو جہنم میں اپنے ساتھ میں آگ میں جلتا دیکھیں گے. اور یہ نقشہ معین بھائی اس وقت کا قرآن کریم نے آج ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ آج بھی وہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ چلے. تو معین بھائی یہاں پر جندم محضرون والی بات جو آئی ہے اس کے اندر میں مفسرین نے یہ نقطہ بھی لایا ہے, معبودان باطل کی خدائی جو ہے وہ ان لوگوں کے طفیل چلتی ہے جنہوں نے ان کو خدا بنا رکھا. وہاں جا کر کے ان کو وہ سارے چکر چلانے پڑتے ہیں جو لوگوں کے اوپر اس بات کو باور کرتے ہیں گویا کہ یہ تمہارے خدا ہے. اور جو ترجمہ فرمایا گیا ہے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے حاضر باش لشکر بنے ہوئے, یعنی بتوں سے تجھ کو امیدیں ہو گئی, اور یہاں پریشانی مشکل یہ ہے کہ وہ تمہاری امیدوں کو بر نہیں لا سکتے. ان کی خدائی تو تمہارے چلائے چل رہی ہے اور تم ہے کہ ان کو ہی خدا بنا بیٹھے. پھر ارشاد باری تعالیٰ فلا يحزنك قولهم, اچھا جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تو میرے خلاف سرکشی کر رہے ہیں, میرے خلاف, یعنی میرا مطیع اور فرما بردار ہونے کے بجائے میں نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو وہ میرے خلاف سرکشی کر رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو اس بات پر رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے بھی مختلف القاب یا مختلف نام تجویز کرتے ہیں. تو جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سبھی باتوں کو ہم جانتے ہیں. کھلی اور چھپی باتوں کے اندر میں معین بھائی یہ نقطہ لایا گیا ہے کہ منکرین مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر, اس طرح کے ناموں سے یاد کیا کرتے تھے, لیکن اپنے حلقہ خاص کے اندر میں اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. نہ آپ کاہن ہیں, نہ شاعر ہیں, نہ مجنون ہے, اور نہ ہی آپ ساحر ہیں. لیکن جب لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے تو یہی ساری باتیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بات فرمائی ہے, معلوم ہوتا ہے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, کہ وہ جو چھپاتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں. اور فیصل بھائی یہاں اس موقع پر ناظرین کے لیے وہ واقعہ بتانا بہت ہی میرے خیال سے فائدہ مند ہوگا, اور جس کی وجہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان لائی. ان کے والد اور ان کے والد اور چچا کے درمیان جو بات چل رہی تھی جنگ خیبر کے وقت, وہ گفتگو انہوں نے سنی, اور انہوں نے اپنے باپ کو اپنے چچا سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ واقعی میں وہی پیغمبر موعود ہے
جس کا وعدہ اور جس کا تذکرہ ہم تورات کے اندر پاتے ہیں، لیکن ہم بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر کو کس طریقے سے تسلیم کر سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں؟ مکالمے کا ایک حصہ مجھے یاد آتا ہے مومن بھائی، اس طرح سے ہے کہ ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا تو پھر اس شخص کے تعلق سے تمہارا دلی احساس کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ میرے دل میں اپنے لیے نفرت اور عناد کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں پاتا۔ یہ عجیب قسم، مطلب یوں ہے کہ جن لوگوں کو حق کو جن لوگوں نے پا لیا لیکن پھر بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور حضرت صفیہ سن رہی تھی، بیٹی تھی، سن رہی تھی، اور اس کے بعد میں جب وہ یہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوتا ہے اور پھر خیبر سے وہ مدینہ واپس آتی ہے۔ تو یہ مکالمہ جو تھا دراصل وہ ٹریگر تھا کہ ایمان لانے کے لیے، ایمان لانے کی۔ اور عجیب بات ہے مومن بھائی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بات پڑھی، انہوں نے تو اس کا انکار کر دیا، اور اسی گھرانے کی بیٹی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر۔ تو یہ توفیق پر ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دینا چاہے اسے اپنے دین کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ پھر اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اب معین بھائی روئے سخن جو ہے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی قوت خلاقی کی طرف، اللہ تعالیٰ کے یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اسے اثرنو زندہ کرنے کی جو قوت ہے اس کی طرف روئے سخن واپس آ رہا ہے۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کی؟ اور یہ قابل ذکر اس لیے بھی کہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو بعض بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے بلکہ اس کے انکاری تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک حدیث ملتی ہے جو عاص بن وائل سہمی نے ایک حرکت کی، اس نے مکہ کے قبرستان سے جا کر کے ایک پرانی سی ہڈی لائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے اسے توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس ریزہ ریزہ کی ہوئی ہڈی میں اللہ دوبارہ زندگی ڈالے گا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی۔ جسارت دیکھی ان کی کہ اللہ کی قدرت قاہرہ، اور وہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہزاروں سال سے جو رب، جو اللہ اتنے سارے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے اور آگے بھی کر رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگوں کی پیدائش کو دیکھتے ہیں، ساتھ میں فصلوں کو اگتا دیکھتے ہیں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس ہستی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رب، وہ مالک، وہ خالق جو ہے کس طریقے سے دوبارہ پیدا کر سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی پہلی تخلیق پر قرآن کریم نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حالت عدم وجود سے کسی شے کو وجود بخشنا یہ اپنے آپ میں ایک مشکل ترین کام، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام آسان تر۔ اب تو آپ کے جسم کے اجزاء موجود ہیں اور ان اجزاء کو ایک مرتبہ پھر مجتمع کر کے جان کو جسم سے جوڑ دینے کا عمل ہے۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے ان آخرت کے منکروں سے کہ کون سی تخلیق کا کام مشکل ہے، پہلی تخلیق یا دوسری بار کی تخلیق؟ اور وہی چیز کو یہاں پر ایک مرتبہ پھر اس پیرائے میں لایا جا رہا ہے۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، کہ اس کی شروعات جو اس کی تخلیق کی شروعات کیسے ہو رہی؟ نطفہ تو بہرحال ایک بوند ہے، لیکن سائنسی ترقی کے نتیجے میں اب یہ پتہ چلتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ذرہ جیسا ہوتا ہے، اور وہ ذرہ اپنے مخالف ذرے سے جا کر کے مل جاتا ہے اور پھر انسان کی تخلیق کا عمل ماں کے شکم میں جاری ہو جاتا ہے۔ ایک جو سپرم ہوتا ہے، جو نطفہ ہے، یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کہیں انسانوں کو یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری واقعتاً تمہاری ہستی کیا ہے، اور تم آج جب ہم نے تم کو توانا کر کے کھڑا کر دیا اپنے پیروں پر تو تم اپنے خالق کے ہی منکر ہو۔ جی، ایک وکیل صاحب، ایک بات جو ہے یہاں انسانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ ایک سنگل سپرم ہوتا ہے جو فرٹیلائزیشن کے لیے کام میں آتا ہے، یا وہ جا کر جو ہے ایک سیل کو فرٹیلائز کرتا ہے رحم کے اندر،
وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ایک مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا، اور یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرا رہا ہے کہ تمہاری حقیقت اور تمہاری حیثیت تو یہ ہے، اور تم جب ماں کے پیٹ سے باہر ہو کر بڑے ہوتے ہو، میں تم کو بڑا کرتا ہوں اور تم 5 فٹ 6 فٹ کے بڑے انسان بن جاتے ہو، تو تم اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب کے ساتھ میں جھگڑا کرتے ہو، اور اس سے یہ بحث کرتے ہو اور یہ مباحثہ کرتے ہو کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، جو ملحد ہے، جو ایتھسٹ ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اور فیصل بھائی، میرے پاس میں آج ہمارے پاس میں وہ سب چارٹ نہیں ہے، اور ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جس سے میں ان کو ایک چیز بتاتا جو میں اکثر دیکھتے رہتا ہوں، اور ناظرین شاید اس کو ڈھونڈ بھی پائیں گے۔ میں نے آج سے بہت سال پہلے رشین جو سیٹلائٹ گئی تھی، رشین سیٹلائٹ کے ذریعے سیٹرن کے پاس سے، مطلب نظام شمسی کے اندر سے سیٹرن کے پاس سے اس سیٹلائٹ نے زمین کی تصویر کھینچی تھی۔ اچھا، اور وہ زمین جو ہے ایک تنکے کے برابر نظر آتی ہے، مطلب اٹ از جسٹ اے اسپیک، ایک چھوٹا سا نقطہ جس کو بتانے کے لیے اس کو انسرکل کیا گیا تھا۔ تو نظام شمسی میں ہمارے زمین، ہمارے پلانٹ کی یہ حیثیت ہے، ہماری کیا، تو اس میں ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ تو جب انسان یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھے گا نا فیصل بھائی، تو اس کے دل میں سے تمام کبر، تکبر، غرور، یا اب میری بھی کوئی حیثیت ہے اللہ کے سامنے چھوڑو، اس دنیا میں بھی میری کوئی حیثیت ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی عز و انکسار اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عز و انکسار پسند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے اس کے سامنے جھکے رہیں، عاجزی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں۔ اور یہ جو ہیوملٹی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا ہال مارک ہوا کرتی تھی۔ اور خاص کر کے وہ جو سماج کے نچلے طبقے کے لوگ تھے، جو آپ کے خادم تھے، جو آپ کے غلام تھے، ان کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تواضع کے ساتھ میں پیش آتے تھے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اپنے ہم پلہ کے ساتھ میں عاجزی اختیار کریں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں ہمبلنس بتانا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار ہمیں بھی سکھلائے اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ تو معین بھائی آخری آیت پہ آتے ہیں، وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور وہ اب ہم پہ پھپتی کستا ہے، ہم پر مثالیں چسپا کرنے میں کہیں پر یہ بات بھی آئی کہ وہ جو حدیث کے الفاظ جو آئے تھے کہ اس میں وہ ہڈی لائی، اس کو ریزہ ریزہ کیا، گویا کہ یہ مثال وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور میرے خیال سے دو اور، میرے خیال سے حضرت عباس سے بھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ روایت ملتی ہے۔ تو 2-3 روایتوں سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شخص تھا جو قبرستان میں جا کر پرانے قبر سے ایک ہڈی، بوسیدہ ہڈی کو لے آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو چورا چورا کر کے بتایا کہ کیا تمہارا رب جو ہے اس ہڈی کو، اور یہ ہڈی جس انسان کی تھی، اس کو دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ یہی بات ہے جس کو وَضَرَبْنَا مَثْلًا، اور اب وہ ہم پر مثال چسپا کرتا ہے، اور پھر اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، وہی پیدائش جو کیسے شروع ہوئی تھی، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ اسے ایک انسان کامل بنایا۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ تو وہی کلام ہے جس کو دوبارہ دہرایا گیا۔ اور معین بھائی، آگے کی جو بات آ رہی اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ تو یہ بات تو آئی، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں انشاءاللہ، جس کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ جمعرات شامل ہوں گے، اسی آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت خلاقی کے مختلف نمونوں کو بیان کیا، اور خاتمہ اس بات پر ہوا ہے کن فیکون، کہ آپ کے لیے اسباب ضروری، آپ کے لیے ذرائع ضروری، ہمارے لیے ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ جی وہ بالکل جو ہے اللہ الصمد جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور ان تمام
ٹائم فریم اور مٹیریل Shortcut، مینس اور جو ڈائمینشنز ہیں اس کے وہ ماورا اور بحث کے ماورا ہے، اور ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے، اور اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بہت تفصیل میں ہماری اگلی نشست جو میں سمجھتا ہوں سورہ یاسین کی آخری نشست ہوگی عزیزان گرامی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو 9:30 بجے آخری بار سورہ یاسین کے لیے ہم سے جڑیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری 12 نشستوں میں سے کوئی بھی نشست مس کی ہے تو الحمدللہ الحکمہ ٹی وی چینل پر یہ تمام نشستوں کی ریکارڈنگ موجود ہے، ایک بار آپ اس کو سن لیجئے، اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور پروموٹ کیجئے تاکہ قرآن فہمی کا یہ سلسلہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور اللہ کے کلام کو دوسرے لوگ بھی سمجھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے جو ہے ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔